اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تھوڑا، قرآن اور ادب کے حوالے سے۔ قرآن کو ہمارا ایک بہت ایک عمدہ ادب کا ایک مثال بھی لی جاتی ہے، مثلا وہاں سے استعارات لیے جاتی ہے، اس کا اسلوب لیا جاتا ہے، اس کا بلاغت وہاں سے لی جاتی ہے، اور اس کے وہاں سے معنی لی جاتے ہیں اور اس کی حکمتیں لی جاتی ہیں۔ اب ہم قرآن کو اور ادب کو بطور زبان، یعنی کہ عربی ادب ہے، اس کو آپ کیسے ہمارے جو یہاں پاکستان کے جو عربی زبان کی گہرائیوں کو نہیں سمجھتے، ان کو قرآن کا جو ایک محاسن ہے، اس کی خوبصورتی ہے اس کی زبان کی، وہ آپ کیسے بتائیں گے؟ بہت شکریہ، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جی جی، اس میں کچھ مثالیں بھی درکار ہوں۔ بہت سب سے پہلے تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ کہ قرآن مجید کیوں معجزہ ہے۔ جی ہمارے یہ عقیدہ میں شامل ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اور معجزہ ہے۔ تو اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جس قوم کو جو قرآن انبیاء میں جس قوم میں جس چیز میں بہت زیادہ وہ فخر کرتی ہے یا ان کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے اپنی اس تخصص میں یا اپنی اس ترقی میں، اللہ اسی میدان میں نبی کو ایسا معجزہ دیتے ہیں جس کو دیکھ کے وہ ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو جائیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادوگری کا شعبدہ بازی بہت انتہائی عروج پہ تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جی کہ جس کو دیکھ کے وہ تمام ساحرین، تمام جادوگر حیران ہو گئے کہ یہ بندوں کی بس کی بات نہیں ہے، تو ایمان لے آئے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طب، میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی تھی، تو اللہ رب العزال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیسا دیا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جو ہے نا مادر ذات، جو ماں کے پیٹ میں جو بندہ نابینا پیدا ہو، جو بچہ، اس کا علاج اب تک نہیں میڈیکل سائنس میں، تو اللہ نے اس کا علاج اس کو دیا تاکہ بتا سکے کہ یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح برس بیماری کی جو علاج ہے ابھی تک اس کا دریافت نہیں ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہ کرتے تھے۔ اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا، وحی الموتى، یہ ایسے معجزات تھے جو اس وقت کے وہ جو میڈیکل سائنس میں جو فخر کرتے تھے وہ عاجز آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتعداد معجزات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں بھی مابہ الامتیاز ہے۔ ایسے معجزات ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے، مثال کے طور پر شق القمر ہے، مثال کے طور پر معراج ہے، لیکن ان سب سے زیادہ جو اہم معجزہ ہے وہ قرآن مجید۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ کے اس کا جو منفرد پہلو ہو وہ یہ ہے، انبیاء کے تمام معجزات کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ، کسی جغرافیے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو بیانڈ جغرافیہ، ٹائم لمیٹیشن کے بغیر، جس طرح اس وقت معجزہ تھا اب بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہا گا۔ جس طرح جزیرۃ العرب کے لیے معجزہ تھا، یہ انٹارکٹیکا کے لیے بھی معجزہ ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ اس میں لیکن کیوں معجزہ ہے؟ اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مجید اس لیے معجزہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے واقعات ہیں جو ماضی کے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ سے سوائے دو موقع کے علاوہ باہر نہیں نکلے، کسی اتالیق سے، کسی ٹیوٹر سے، کسی استاد سے انہیں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن عاد و سمود، قوم سبا، بلقیس، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے قصے بیان کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان تعلیم حاصل کیے بغیر، کوئی کتاب پڑھے بغیر اتنی ماضی کے واقعات کو بتا دے؟ لیکن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ معجزے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مستقبل کے بارے میں پریڈکشن ہم نہیں کر سکتے، کل کیا ہوگا، گھنٹے بعد کیا ہوگا، لیکن قرآن مجید قیامت تک کے واقعات آپ کو بتا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اعجاز کا ایک اور پہلو ہے، قرآن مجید میں بہت سے ایسی سائنسی آیات ہیں جو اس وقت ناممکن سمجھے جا رہے تھے، اس وقت دریافتوں کی وجہ سے وہ ممکن ہوئے۔ ان میں سے ایک مثال، دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثال کے طور پر بچے کی پیدائش، جنین کی جو تفصیلات قرآن میں موجود ہیں، اور احادیث میں اس کی مزید تفسیر ہے کہ 40 دن تک یہ ہوتا ہے، 120 دن میں یہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہ گائنوکالوجسٹ نہ الٹرا ساؤنڈ تھی، اس کے بغیر ایگزیکٹ وہ چیزیں بتائیں، کیا ایک عام انسان کر سکتا ہے؟ اس وقت اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہتا ہے بالخیل والبغال والحمیر لترکبوها،
وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میری بات ہے یخلقو میں، کہ آپ کے لیے گدے ہیں، فلاں ذرائع ابلاغ کے لیے، ذرائع مواصلات کے لیے، اور اللہ ایسے چیزیں پیدا کرے گا جو آپ جانتے نہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے سائیکل سے شروع ہو کے اب جو ہے نا اے آئی تک ہم پہنچے ہیں، کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ وَيَخْلُقُ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں استمرار ہے، استمرار کی یہ چلتا رہے گا، یہ ترقی کا عمل۔ اسی طرح وَأَوْحَىٰ إِلَى النَّحْلِ، آپ کو شہد کی مکھی کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے شہد کی مکھی کو یہ واحیہ کی۔ اب آج کل کا سائنس کیا کہہ رہا ہے کہ شہد کی مکھی کا جو شہد کا جو چتا ہے وہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے آیات ہیں۔ تو اس میں اللہ نے قرآن مجید کو معجزہ بنایا فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے، چونکہ یہ قرآن مجید الحمد کے الف لام سے لے کر والناس کی سین تک معجزہ ہے، اس لیے یہ ساری اسباب اعجاز یہ جو میں نے بتائے اختصار کے ساتھ، ان کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا جو سب سے بڑا بلاغ اعجاز کا جو پہلو ہے وہ بلاغی پہلو ہے، وہ بلاغی پہلو ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مشرکین مکہ کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ ناز ہے، اللہ نے ان کو اسی میدان میں شکست دینا تھا۔ اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو قریش مکہ کو کیونکہ پتہ تھا، کیونکہ افصح العرب تھے وہ، اور تمام عرب قبائل ان کا احترام کرتے تھے، تو اس وجہ سے جب یہ نازل ہوا، آپ کو تاریخ میں پتہ ہوگا کہ قریش کے ہاں عکاظ ذی المجنہ ذو المجاز میں باقاعدہ ادب کے بازار لگتے تھے، سمپوزیم، سالانہ کانفرنس ہوتے تھے، جس طرح دوسرے خرید و فروخت ان کے ہوتے تھے، اسی طرح شعراء آ کے اپنے کلام کو پیش کرتے تھے۔ جس سال میں جو شاعر سب سے بڑا زیادہ نمبر لیتا تھا تو اس کو شاعر السنہ کہا جاتا تھا، اور وہ اس کو جس طرح بندے کو نوبل پرائز دیا جاتا ہے یا نشان حیدر دیا جاتا ہے، پورا معاشرہ، عرب معاشرہ ان کا احترام کرتا تھا، اور ان کے اس قصیدے کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبے میں آویزاں کرتے، جس کو معلقات سبع کہا جاتا ہے، اور یعنی بیت اللہ میں اس کو آویزان کیا جاتا تھا۔ تو جب قرآن مجید نازل ہوا تمام شعراء نے اپنے کلام کو نیچے اتارا کہ ہم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، سوائے ابن القیس کے بہن، ابن القیس اس وقت مر چکا تھا، اس نے کہا میرے جو ہے نا میرے بھائی کے کلام جیسا کلام ابھی نہیں آیا ہے۔ لیکن جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی وہ بھی دوڑ کے گئی، انہوں نے اس کو اتارا۔ میں صرف ایک گواہی جو مشرکین مکہ کے بہت بڑے دانشور نے قرآن مجید کے بارے میں دی، اتفاق کی بات یہ کہ وہ دانشور اسلام لائے بغیر دنیا سے وہ مر گئے، وہ ولید بن المغیرہ ہے۔ ولید بن المغیرہ کو قریش مکہ نے، ابو جہل وغیرہ نے ایک تجویز دے کے دی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو روانہ کیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، ہمارے عقائد کو، ہمارے ماضی کے تمام جو ہماری تقالید ہیں، ہماری روایات ہیں، ان کو یہ خراب کر رہا ہے، لہٰذا آپ ہماری طرف سے 3 تجاویز ان کو دے دیں۔ ایک تجویز یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اگر قیادت سنبھالیں، ہم تمام عرب مل کے آپ کو قیادت آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے بتوں کے خلاف بات نہیں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو دنیا میں بندہ اس لیے محنت کرتا ہے کہ مال حاصل کرے، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ سب سے زیادہ من اغنى العرب ہو جائیں۔ اور چوتھی بات، بعض وقت نوجوان یہ ہوتا ہے کہ اس کو خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر آپ کا کوئی ذہن میں ہے تو اس کو بھی ہم اس کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ولید سے پوچھا کہ بات ختم ہو گئی؟ ہاں ختم ہو گئی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی ابتدائی آیات پڑھی۔ آیات جب پڑھ کے آخر میں، رکوع کے آخر میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، یہاں تک پہنچے تو ولید نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھا، بس بس بس، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، وہ اس پہ شک نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈر گیا، اس کا رنگ فخ ہو گیا، اس کا رنگ پیلا ہو گیا، وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ابو جہل کے پاس واپس گئے، تو ابو جہل نے کہا کہ سبع ولید المغیرہ، المغیرہ بھی صحابی ہو گیا، اس نے بھی اس کو بھی جادو کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر جب وہاں گئے تو ابو جہل نے انہیں کہا کہ آپ کو کیا ہوا؟
تو انہوں نے وہاں ایک عربی میں ایک بات کی، میں اس کو کوٹ کروں گا، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ واللہ لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن. خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کی وسلم. زبان سے ایسا کلام سنا ہے، نہ وہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے، نہ وہ جنات کا کلام ہو سکتا ہے. واللہ واللہ ان لہ لحلاوتا، خدا کی قسم اس کے اندر عجیب مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اس کے اندر ایک عجیب فریشنس ہے. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اس کا اوپر جو سطح ہے، ابتدائی سطح یا ظاہری سطح، لَمُثْمِرٌ پھلدار ہے، پھلدار درخت میں پھل نظر آتا ہے. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اور اس کا جو گہرائی ہے، اگر آپ گہرائی میں جائیں تو سمندر کی طرح ہے. سمندر میں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا لیکن اندر ہیروں سے بھرے ہوتے ہیں. واللہ انہ لکلام یعلو ولا یعلی علیہ، اللہ کی قسم یہ ایسا کلام ہے، یہ غالب ہو کے رہے گا، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. والفضل ما شہدت به الاعداء، گواہی وہی ہے جو آپ کے بارے میں آپ کا دشمن دے دے. تو یہ قرآن کے بارے میں یہ گواہی انہوں نے دی ہے. اب قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت عربی زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے. میری قوم کو، میرے اصحاب مدارس کو، اصحاب دانش کو میں کیسے سمجھاؤں کہ ترجمے سے کام نہیں بنے گا. اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تو اللہ کے زبان، کلام کی زبان کو سمجھنا ہے. یہ صرف انتہائی اختصار کے ساتھ 5 منٹ یا 6 منٹ میں آپ کو قرآن مجید کے جو میں نے صورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر، اس کی بلاغی پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ خود سوچیں کیا اس کا ترجمہ ممکن ہے. یہ وہ صورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب فوت ہوا، آخری بیٹا غالباً ابراہیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کے حالت میں تھے. تو قریش مکہ نے کہا کہ فقط صار محمد ابترا، محمد ابتر ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نارینہ بچے ختم ہو گئے. کیونکہ عربوں کے ہاں جس کا نارینہ بچہ نہیں ہے، جو کوئی بیٹا نہیں ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مقطوع نسل ہے. تو اللہ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کے حالت میں، اوپر سے مشرکین کا طعنہ سن کے انتہائی غم میں تھے، اس حالت میں یہ صورت نازل ہوئی. اللہ نے کہا اے محمد تو کیوں پریشان ہے، انا اعطیناک الکوثر. ہم نے، اللہ کہتا ہے اپنی جلال اور اپنی قدرت کے ساتھ کہ ہم نے، میں پوری کائنات کے ساتھ، پوری تمام فرشتوں کے ساتھ، تمام جنات کے ساتھ، تمام حجر شجر نباتات جمادات، ہم سب آپ کے ساتھ. یہ انا کے اندر یہ جو زور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی منکر نہیں تھے، نہ اس کو کوئی شک تھا اللہ کے وعدے پر. لیکن جب بیٹا رو رہا ہے اور باپ کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا تو کیوں رہا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں نا. اسی طرح یہاں تسلی کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب لا یزال اس کو تسلی دے رہے ہیں. پھر کہا اعطیناک، ہم نے آپ کو گفٹ میں دیا ہے. عطیہ ہے، ہم نے آپ کو دیا، یہ ترجمہ غلط ہے، گفٹ میں دیا ہے. اب دیکھ لیں گفٹ دینے والا کتنا بڑا ہے، اور جتنا گفٹ دینے والا بڑا ہوتا ہے اس کا گفٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اب آصف علی زرداری کسی کو گفٹ دے گا تو وہ تو کروڑ سے شروع کرے گا نا، کم از کم، کیونکہ مملکت پاکستان چھوٹا ملک ہے. اس کا ایک اللہ جو رب العالمین ہے، جو مالک الملک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، وہ کہتا ہے ہم نے آپ کو گفٹ دیا ہے. وہ گفٹ کتنا بڑا ہوگا، اور ایسے انداز میں کہہ رہا ہے کہ جو احسان کے انداز. اور پھر عطیہ ہے، عطیہ کو واپس نہیں لیا جاتا، اور یہ خالص. آپ گفٹ کس کو دیتے ہیں؟ جس کے ساتھ محبت ہے، کہ اس میں گفٹ کی بڑائی بھی ہے، اور محبت انتہا کی محبت ہے کہ آپ اتنا بڑا گفٹ اتنے بڑے ذات کی طرف سے، اور اس میں گفٹ لینے والے کا کی بڑائی بھی مطلوب ہے. کیونکہ زرداری کسی نائب قاصد کو تو گفٹ نہیں دے گا نا، وہ تو اس لیول کے بندے کو دے گا جو اس کے لیول کا ہو. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا ہے، اور وہ اس کا یعنی وہ کیونکہ وہ افضل البشر ہے، سید المرسلین ہے، اولین، سید الاولین والآخرین ہے، شافع محشر ہے. انا اعطینا. اب یہ ساری باتیں تفسیر میں تو ممکن ہے لیکن ترجمے میں ممکن نہیں. اور پھر کہا کہ اعطینا کا، ہم نے آپ کو دیا ہے. اس میں انفرادیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گفٹ میں کوئی اور شریک نہیں ہے.
نہ آدم شریک ہے، نہ ابراہیم شریک ہے، نہ کوئی اور نبی شریک، صرف آپ کو دیا ہے۔ پھر الکوثر ہے۔ الکوثر میں عام طور پر ہمارے ہاں ایک روایت ہے، وہ روایت اس کی صحت پہ میں گفتگو نہیں کرتا، اور وہ حقیقت ہے، وہ ٹھیک ہے، کہ کوثر سے مراد نہر فی الجنہ، یہ جنت میں ایک حوض کا نام ہے۔ اگر دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ میں یہ کمال ہے کہ وہ جامعیت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کر کے ایک تیر 100 شکار کرتا ہے۔ اب یہی ہوا ہے، کوثر علی وزن فعال وزن میں ہے، فعال الوزن میں کثرت ہے، کثیر سے کوثر ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ہر چیز بہتات کے ساتھ دی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری نعمتیں ہیں ان کو دیکھ لیں، جمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوثر دی ہے، اس جیسا جمال دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سوئی گر جاتی رات کے اندھیرے میں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ انور اس طرف کرتے تو ہمیں نظر آتی، جس طرح یہ لائٹ ہے نا، اتنا روشن چہرہ تھا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اس لائٹ کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کوثر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفا کوثر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کوثر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کہتا ہے آپ اخلاقیات کے انتہائی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حق میں استقامت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا چیز بناؤ، ہر چیز میں کوثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لحاظ سے روز بروز ہزاروں لاکھوں لوگ میں اضافہ ہو رہا ہے، امت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کسی نبی کا یہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی منٹ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، ورفعنا لک ذکرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر جو معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن مجید، ایسی کتاب جو 3 کتابوں اور 100 صحیفوں کا خلاصہ ہے، خلاصۃ الخلاصہ ومہیمن علیہ۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ تشریف لے گئے، یہ کوثر ہے نا، معجزات میں کثرت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد جب قیامت ہوگی، لواء الحمد اس کو دیا جائے گا، اور پھر حوض کوثر میں اس کو نہر فی الجنہ میں، جہاں اولین آخرین کو وہ شفاعت بھی کریں گے، اور اللہ ہمارے لیے نصیب کرے اس کے ہاتھ سے پانی بھی پلائے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کہنے کو ایک لفظ ہے، لیکن میں آپ کو گواہ بنا کہتا ہوں پوری سیرت کا لٹریچر کوثر کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک جتنے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں اس سے کوثر کی تفسیر ہے۔ اب قرآن مجید نے اس کو یعنی سمندر کو کوزن بند کیا۔ اب ایسی حالت میں، اور اگلی آیت فصلی لربک وانحر، یہ جملہ اسمیہ ہے، میں اس پہ اگر بلاغت میں اور گہرائی میں جاؤں گا ٹائم زیادہ لے گا، کہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ڈن ہے، ہماری طرف سے نعمتوں کی بہتات یہ ڈن ہے، یہ اس میں امرا مقضی عنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور اب کیا کرنا ہے، فصلی، میری نعمت اور آپ کے شکر کے درمیان کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے۔ فا تعقیب مع الوصل ہے، اور نمونے کے لیے، شکر کے نمونے کے لیے 2 چیزوں کا ذکر کیا، صلاۃ اور نحر۔ عبادات بدنی میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، حالانکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نماز فرض نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ عبادات بدنی میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز کیوں ہے؟ یہ ایک الگ گفتگو ہوگی، جس میں آپ کی مالی عبادت بھی، جانی عبادت بھی، قلبی عبادت بھی، آپ کا پورا بدن سٹرکچر آپ کا حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس میں اخلاص بھی ہے کہ جب شرائط نماز پہ آپ غور کریں نا، تو سب سے پہلا شرط تو یہ کہ حلال کھانا ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آپ کا جس پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں اس کو حلال ہونا چاہیے، جس جے نماز میں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے، جس مسجد میں آپ جا کے نماز پڑھتے ہیں وہ پلاٹ حلال ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ تصور کرتے ہیں کہ میں اللہ کے بڑے گھر کے سامنے کھڑا ہوں، یہ مسجد ہے یا گھر ہے، یہ قبلے کی طرف منہ کرنا کیا مطلب ہے؟ آپ بڑے دربار میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں اللہ کی اس رحمت کے دروازے کے کھولنے کے انتظار میں۔
تو یہ آپ فرض کر کے جب ملاقات کی غرض سے، مناجات کے غرض سے جب آپ سبحانک اللہم و بحمدک اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، سلام سے آپ پھیرتے ہیں، تو یہ پورا کا پورا جو مناجات یہ صلات ہے۔ صلات کو ادا کرنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں پہلے کرنی پڑتی ہیں، اور صلات ادا کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو آپ کو حرکت میں لانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد نتائج صلات آتے ہیں۔ فصلی، پھر کہا لربک، اپنے رب کے لیے، لی نہیں کہا، یہاں التفات ہے۔ انا اعطیناک فصلی لنا نہیں کہا، کیونکہ پھر شرک آ جاتا۔ لربک کہا، لی بھی نہیں کہا۔ آپ نماز پڑھیں اس رب کے لیے جو آپ کو کوثر دے رہا ہے، جو آپ کو پالتا ہے، پوستا ہے۔ اس میں فصلی کی علت ربکا میں ہے کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ اب یہ ادارہ مجھے تنخواہ دیتا ہے، ابھی 4 بجے ہیں، 4:30 ہونے والے ہیں، میں ادھر بیٹھا ہوں کیونکہ یہ میرے ایک قسم کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ میری ظاہری اور میری جو مرتبہ، جو عزت مجھے ملی ہے، جو آپ پروٹوکول مجھے دیتے ہیں، یہ یونیورسٹی کی وجہ سے دیتے ہیں، تو اب میں وفا میرا کام ہے۔ تو فصلی لربک کے اندر اللہ کہتا ہے میرا وفادار بن جا۔ جب دیا میں نے ہے تو میرا اور ونحر کہا، نحر عربی زبان میں کہتے ہیں اونٹ کے رگ کو کاٹنا۔ عربوں کے ہاں اونٹ کی بہت بڑی قیمت ہے، وہ لباس بھی ہے، وہ پوشاک بھی ہے، وہ سٹیٹس کا ذریعہ بھی ہے۔ آج کل اگر میں تسبیح دے دوں لینڈ کروزر کے برابر ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ نعمتیں بہت بڑی کی ہیں، آپ شکر بھی اس کے مطابق ادا کریں۔ علی قدر اہل العزم طاعت العزائم، جو بندہ اللہ کی نعمتوں سے زیادہ مستفید ہو رہا ہے اسامہ، اس پر زیادہ شکر واجب ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر زیادہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ہم پر اللہ کی زیادہ نعمت ہے، ہمیں عربی زبان کا طالب علم بنایا ہے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ کی نعمتوں کے لیے۔ اور آگے ونحر ان شانئک هو الابتر، جب آپ یہ کام کریں گے میرے نعمتوں، 2 نعمتوں کے درمیان میں مجھے تھوڑے عرصے کے لیے، یہ جملہ اسمیہ ہے، فصل لے کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہمیشہ، میرے اور آپ کے شکر وقتی، وہ ہمیشہ سے ہمیں دے رہا ہے۔ ہم نماز 5 منٹ کے لیے، 6 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں، 10 منٹ کے لیے۔ تو فصلی لربک ونحر، اور جب آپ اپنی ذمے کا کام 60 سال، 30 سال، 40 سال، مختصر عرصے کے لیے آپ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے، ان شانئک هو الابتر، عام طور پر شانئک کا ترجمہ آپ کا دشمن کہتا ہے، یہ ترجمہ بھی زیادہ دقیق نہیں ہے۔ اس لیے دشمنی کب ہوتی ہے؟ جب چیز ایک ہو، دعوے کرنے والے 2 ہوں۔ مثال کے طور پر کرسی ایک ہے، آپ بھی دعوے دار ہیں، میں بھی دعوے دار ہوں، ہم دشمن ہیں۔ محبوب ایک ہے اور محب 2 ہیں، آپ کو بھی کسی سے محبت ہے، دوسرے کو بھی کسی محبت ہے، دونوں کے درمیان میں دشمنی ہے۔ پلاٹ ایک ہے، دعوے دار 2 ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ دشمنی تھی اس معاملے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے رؤوف الرحیم تھے، ایسے نرم مزاج تھے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے رسول کہیں آپ تڑپ تڑپ کے مر نہ جائیں ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ باخع اس جانور کو کہتے ہیں جو آپ ذبح کریں، روح نکلنے سے پہلے جو تڑپ ہے نا، اس کو بخعا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے تعبیر یہاں کی ہے ایک ایسا رسول جو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب کے لیے تڑپتا ہے، کاش یہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ اس نے تو لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہا، لیکن دوسری طرف یہ ایک طرفہ دشمن ہے، ایک طرف خیر محض، دوسری طرف شر محض۔ ایسے انسان جو آپ کے نیک نیتی کے باوجود، خیر خواہی کے باوجود آپ کا کوئی اگر مقابلہ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شانی، ایک طرفہ دشمن۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، وہ شنآن ہے۔ تو قرآن مجید میں ایک اور لفظ میں بھول نہ جاؤں، ایک اور حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی صورتیں قرآن میں ہیں، اس میں ایک عجیب پروٹوکول ہے۔ اللہ نے الفاظ کے انتخاب میں بھی اس تمیز کو باقی رکھا ہے۔ آپ کو کوثر کہیں اور نہیں ملے گا، نہر کہیں اور نہیں ملے گا، ابتر کہیں اور نہیں ملے گا، شانی کہیں نہیں، یہاں ملے گا۔ یہ پروٹوکول ہے۔
کہ اس کو جن الفاظ سے اس کو نوازا جا رہا ہے اور جن الفاظ سے ان کے دشمنوں کو نوازا جا رہا ہے وہ بے نظیر ہے. یہ قرآن مجید کی فصاحت ہے. اور کہا ان نشانیہ کا ایسا بندہ جو آپ کے خیر خواہی کے باوجود آپ کے لیے بد چاہتا ہے، وہ الابتر، وہ دم بریدہ ہے، دم کٹا ہے. اب دم کٹا قرآن مجید کی اس تعبیر کو آپ ذرا دیکھ لیں. حیوانوں میں، جانوروں میں دم کے کتنے فوائد ہیں؟ نمبر 1 ستر عورت، نمبر 2 جمال، نمبر 3 دفاع. ستر عورت واضح کہ شرمگاہوں کی حفاظت، اس کو چھپاتا ہے، ایسی جگہوں کو چھپاتا ہے جو لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھنا نہیں چاہتے. ایک یہ فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس جانور کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. کسی دمکٹے جانور کو دیکھ لو نا، آپ جانور نہیں دیکھ سکتے. تیسری بات، یہ جانور مکھیوں کو اڑانے کے لیے اسی دم کو استعمال کرتا ہے. اور جس جانور میں یہ کٹے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا اس کو دیکھ کے آپ کو عشم اعزاز آئے گا، آپ کو ایک کراہت محسوس ہوگی، آپ اس کو زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتے، مکشوف العورہ ہے نا. دوسری اس کے اندر سے وہ جمال کا جو پہلو ہے وہ ختم ہوگا. تیسرا، یہ جانور اتنا بے بس ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور، بڑے سے بڑے بھینس، بڑے سے بڑے گائے، اس جگہ پر اگر کوئی پڑتا ہے اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے. دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ یہی کرے گا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدخواہ ہے، اس کو اپنے گھر میں پناہ نہیں ملے گی. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو اس سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں، اس کو اس کے بچوں نے گھر سے باہر نکالا بیماری کے دوران، کیونکہ بدبو پھیل چکا تھا. قلیب بدر میں ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا؟ اسود عنسی کے ساتھ کیا ہوا؟ مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ کیا ہوا؟ اور اس ایک بہت لمبی تاریخ ہے جو منکران ختم نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخان رسول کے ساتھ ابھی تک کیا ہو رہا ہے. مشرق و مغرب میں دیکھ لیں، اللہ اپنے بارے میں نعوذ باللہ گستاخی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے رسول کے بارے میں گستاخی برداشت نہیں کرتا. اس کو اس دنیا میں زندگی میں نشان عبرت بناتا ہے لوگوں کے لیے. ان نشانیہ کا ولابتر. اب چونکہ آپ شاعر ہیں، اب اس صورت کے ردم کو دیکھیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. را کا جو موسیقہ ہے، اور رے کی موسیقہ کیوں ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. اس میں تکرار ہے، اس میں استمرار ہے. مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کو کوثر دیتے رہیں گے، نعمتوں میں اضافہ ہی ہوگا، اور آپ عبادت میں مسلسل کرتے رہیے گا، اور آپ کا دشمن ہمیشہ کے لیے نامراد ہوتا رہے گا. یہ جو استمرار کے لیے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی بہت کم آیاتوں کا انتہا رے کے ساتھ ہوا ہے. یہ انتہائی اختصار کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا ادراک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم عربی علوم کے صرف، نحو، بلاغہ، دلالہ، ان چیزوں کے تعمق میں نہ جائیں. اور بھی علوم ہیں لیکن بنیاد یہ ہے. میں اہل مدارس سے، پاکستان کے دانشوروں سے، یونیورسٹی والوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جس طرح ہم انگریزی پڑھاتے ہیں، جس طرح ہم اردو پڑھاتے ہیں، اس طرح خدا کے لیے پرائمری لیول سے عربی کو شروع کریں. عربی کو بطور زبان، جب عربی بطور زبان بچہ پڑھے گا، 5ویں میں آ کے اس کو قرآن مجید مکمل آئے گی. 10ویں میں جا کر وہ بہت، اور 12ویں میں جا کے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب ہماری یونیورسٹی میں مدارس کے طلباء آتے ہیں، وہ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس گہرائی میں نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری کتابیں اردو میں پڑھی ہیں، اور کالج والوں کا کوئی حال نہیں ہے. یہ چند گزارشات ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اللہ آپ کو اسی طرح زبان کی، ادب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ جو ذرائع ابلاغ ہے، یہ ٹول ہے، دعوت کے ٹول ہے، یہ اپنے اچھے پیغام کو پھیلانے کا ٹول ہے. اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو میرے خیال میں
یہ ایک ممبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنی تفصیل سے اور اتنی محبت سے ہمیں بتایا، اور ہمیں بیک وقت جو ہے نا کئی فائدے ہو رہے تھے، آپ نے بھی ناظرین اپنے تئیں محسوس کیا ہوگا سارا۔ تو آپ کا بھی شکریہ ناظرین، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ڈاکٹر صاحب، اللہ حافظ۔